جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ تو کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آ چکا ہوں اپنے نیو بلاگ کے ساتھ۔ تو آج کا بلاگ تھمبنیل سے آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہوگا۔ تو چار مینار میں آج جا رہے اجمل رضا قادری صاحب۔ تو آج ہم وہیں پہ جا رہے ہیں ان کا بیان وغیرہ سننے کے لیے۔ میں اور سلمان ان کے بڑے فین ہیں، ہے نا سلمان؟ بالکل یار، بالکل۔ سلمان بھی سلمان بہت رسک لے کے اپنی جگہ سے یہاں تک آیا، بس اللہ ان کو خیر و خیریت سے اپنے گھر پہنچائے۔ تو چلو وہیں پہ چلتے۔ یہ آج کی صورتحال ہے چار مینار کی، لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے چاروں طرف، اور یہ اندر کی انٹری۔ لائٹنگ اچھی کی گئی ہے۔ جنگل میں زندہ آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اب سے چند منٹ کے بعد انشاءاللہ کریم ہم صلاۃ التسبیح کی جماعت ادا کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کے بعد پھر انشاءاللہ کریم تلاوت، نعت و بیان کا سلسلہ ہوگا۔ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا۔ کس کا جی چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ آج کی شب ہماری یہ دعا بھی قبول فرمائے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بغداد میں عادل میں تجھے رکھ لو، بیدم تیری قسمت میں سجدے اسی سر کے، بیدم اے جمال جانا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے بیان کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی۔ سب سے پہلے تو مسلمان کا، اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔
ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہایت وزادار ہے، وہ بڑے دھیمے ہیں، بردبار ہیں، تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے طبیعت، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے، گویا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، زیادہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے الجھتے نہیں، ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہے۔ دوسرا، زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے، یہ ان کا دن ہے، یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان کا چلنا نہایت پروقار ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا، الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ آہستگی سے، یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض دانشوروں نے، مفسرین نے 3 بھی لکھی ہیں، 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں۔ ایک، اگر وہ علم رکھتا ہو بہت بردبار ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو بااعتماد کر دیتا ہے، جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسعت کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑے بردبار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو تسنن سے، ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ بردبار ہوتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب ہے، ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں، نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل دیتے ہیں، شام کو جو پروگرام طے کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، اطمینان نہیں، اپنی زندگی میں بردباری لانا، حوصلہ لانا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں، جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے یہ والی جلد بازی کریں۔ باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، آپ کے چلنے میں وقار ہو، آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو، آپ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ، وہ باعث تکلیف ہے، ان کے اپنوں کے لیے بھی، ان کے کاز کے لیے بھی، وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی۔ سنجیدگی، وقار، وزاداری، یہ انسان کی طبیعت کو پروقار کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو، جملوں کو، اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں، انسان کی قیمت نہیں رہتی۔ تو اپنی طبیعت کے اندر وزاداری پیدا کی جائے، ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، وقت دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اصل بات یہ ہے کہ دوا تو میں آپ کو دے رہا ہوں، نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، کھائیے، لیکن آپ کے ذہن میں نا کچھ پریشانیاں ہیں، ان کو نکال دیں۔ آپ اپنے
اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے نا وہ ہاں نہیں لگ رہے تھے, وہ نہ ہی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ. میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں, لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں بھی بات کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجیے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہے, لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو, لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں, وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے. کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا. اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو. عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے. فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو, رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے. یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا, مسجد میں بیٹھ جانا, حاضری دینا اللہ کے گھر کی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے. اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے, دعا کا ذوق بنایا جائے, اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے, اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے. اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا. اگر کہا جائے آؤ نا اکٹھے بیٹھے, چلو آج اکٹھے مسجد میں چلے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. یہ تین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, بات ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں. ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ یار, تھوڑا حوصلہ لائیں. کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ, سارا پتہ آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ. کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ دیا ہے ایک ہی دم پینا ٹھیک. وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا. ایک چمچ سیرپ کا پینا, فاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ. تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا, رکنا, آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں. تو اپنی زندگی میں حلم لائیں, آہستگی پیدا کریں. اور دوسرا الجھنا چھوڑ دیں, ایسے بلا وجہ کی چھوڑ دیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں, اپنے اوقات کو مرتب کریں, کچھ ٹائم نکالیں, خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں, تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں, درود و سلام کا ذوق پیدا کریں, لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں. یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی. ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں, انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے. کہتے تھے ہم نے کر دیا. ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا, حضرت سری سختی نے اس کا منہ دھویا, دونوں بزرگوں نے. اور منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ. عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا, دل دھونا تو تیرے قبضہ ہے. تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے. کہتے ہیں یہ سر شام کے واقعہ ہوا, تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی. رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے, اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی, قوت ملے گی, طاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کہہ سکا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. گفتگو کرنے کے دوران کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے. اور جو خیر کی باتیں ہم نے سنی اور کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما, سجدوں کا ذوق عطا فرما, عبادتوں کا شوق عطا فرما, تلاوتوں کی لذت عطا فرما, محتاجی سے محفوظ فرما. اپنے بڑے خزانوں سے ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما. امت بڑی جگہ پریشان ہے,
अल्लाह महबूब की उम्मत पे फजल फरमा। फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमानों में रमज़ान सब यहाँ पे वेटिंग पे कब बाहर निकलेंगे। मैं आप हज़रात से बहुत माजरत करता हूँ इसलिए कि सब दोस्तों से मुलाकात करना मुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा और उम्मीद है आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत मिलाओ सलाम, शम्ए बज़ में सलाम अलैका। लोग रो रहे हैं बिल्कुल। ये सब इंतज़ार कर रहे हैं लंगर का। हजूम इतना ज़्यादा हो गया तो फिर उसके बाद फिर सबको निकाल दिया, मतलब सबको बोला कि भाई आप बाहर चले जाओ। और आते आते मैंने बाहर लंगर भी दिखाया जो लोग खा रहे थे। तो मेरी चप्पल भी चली गई, मेरी चप्पल भी निकल गई। ये बेचारा सबसे लास्ट में बैठा हुआ था। हम 11:30 बजे के बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं आए 1:30 बजे था। अब देख मेरी चप्पल नहीं है, चप्पल घुमा दी मेरी। अभी चलो घर चलते। तो भाई अभी सुबह हो गई है और मैं ऑफिस से आ गया हूँ। तो यार कल रात इतना ज़्यादा हजूम था कि भाई हमें मुलाकात का मौका ही नहीं मिला। कोशिश तो मेरी और सलमान की पूरी थी कि हम मुलाकात कर लें, तो बस नहीं हो पाया। इंशाल्लाह एक ना एक दिन खुद हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ख़ुद मुलाकात कर लेंगे। अच्छा तो अभी मैं इफ्तारी करता हूँ, इफ्तारी के बाद फिर इंशाल्लाह व्लॉग को करते हैं एंड। तो ये हमारा आज का दस्तरखान। इफ्तारी हो गई मेरी और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ के लिए। तो भाई आज का दिन का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार था। मुझे ख़ुद भी बहुत सोच के अच्छा लग रहा था, क्योंकि यार जिस बंदे से मुलाकात की उम्मीद थी वो मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट उसको लाइव देख लिया। तो चलो व्लॉग को करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।